سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال بارش کے اس غیلے کی طرح ہے جو اترے آسمان کی جانب سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ کر لیتے ہوں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے اندیشے سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ پاک گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی اس سے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے، قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ پاک لے جائے ان کی سنوائی کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک مثال بیان فرمائی تھی۔ ان آیات مبارکہ میں منافقین کی دوسری مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں منافق بھی دو طرح کے تھے۔ ایک منافق وہ تھے جو اپنے کفر پہ پکے تھے، ظاہراً اسلام کا اظہار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے، کفر میں وہ پکے تھے۔ ان کی مثال پہلی آیات میں گزشتہ درس میں آئی۔ آج جو مثال دی گئی یہ دوسرا گروہ منافقین کا جو متذبذب تھے، جس کو دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ کبھی ان کے دل میں یہ بات بھی آتی کہ واقعی اسلام صحیح مذہب ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں،
دل کرتا کہ تسلیم کر لے، لیکن پھر اغراض فاسدہ، ہوائے نفس، خواہشات پرستی غالب آتی ایسی کہ دوبارہ وہ کفر کی طرف ہی چلے جاتے۔ تو گویا دو رنگی تھی ان کے اندر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کی مثال اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ یہ مثال کس طرح ہے؟ اللہ پاک فرماتے جیسے کوئی شخص سخت پانی کے ریلے کے اندر کھڑا ہو، سیب کہتے ہیں آسمان سے اترنے والی تیز اور موسلا دھار بارش کو، عربی زبان میں اس کو سیب کہتے ہیں۔ ایسی بارش جو بڑی زوروں سے برس رہی ہے، من السماء، آسمان کی جانب سے۔ سما عربی زبان کے اندر آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کا معنی آسمان ہو تو ظاہر ہے بارش کے اترنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب بارش تو آسمانوں سے نہیں، بارش تو بادلوں سے آتی ہے، تو جناب ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ بادلوں سے۔ حقیقت میں بارش کہاں سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمانوں سے آتی ہے۔ جیسا کہ ہم رزق حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، دکاندار نکلتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، فیکٹری والا فیکٹری میں جاتا ہے، مزدور مزدوری پہ جاتا ہے، تاجر تجارت پہ جاتا ہے، سب رزق کی تلاش کے اندر۔ کہاں پھرتے ہیں؟ زمین میں، زمین میں پھرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ تو رزق تو ہمیں زمین سے ملتا ہے، لیکن اس کے رزق کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے آتا ہے۔ اس لحاظ سے من السماء کہنا بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں سما جس طرح آسمان کو کہتے ہیں، اسی طرح ہر بلند چیز کو بھی سما کہتے ہیں۔ ہمارے سروں پہ جو چھت ہے، اس چھت کو بھی سما کہتے ہیں۔ بادل ہیں، بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر اس کا ترجمہ بادل کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص موسلا دھار بارش میں کھڑا ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے، اور اس بارش کے اندر فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہے۔ جب بادل بنتے ہیں، بارش کا موسم بنتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ورعد، اور اس کے اندر گرج بھی ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اس آواز کو رعد کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو لے کر چلتا ہے، اور اس کے آگے بڑھانے کی آواز جو وہ بادلوں کو گرج کر کہتا ہے، ڈانٹ کر کہتا ہے آگے چلو، اس آواز سے یہ گرج پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے نام پہ ایک سورۃ الرعد 13ویں پارے کے اندر موجود ہے مستقل۔ تو یہ فرشتے کی آواز ہو، یا آج کل جس طرح سائنسدان بتاتے ہیں کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ ظاہری اسباب میں اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ ظاہری سبب یہ ہوگا، حقیقی سبب فرشتے کی آواز ہوگی، اور ہر چیز کے اسی طرح مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ اس بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں، اس بارش میں رعد گرج بھی ہے، وبرقن، اور اس میں چمک بھی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یجعلون اصابعہم، یہ لوگ جو بارش میں کھڑے ہیں یہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کس لیے؟ من الصواعق، کڑک سے بچنے کے لیے، حذر الموت، اس ڈر سے کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے۔ اتنی گرج اور اتنی کڑک ہے، اتنی شدید آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائے، تو موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہ مثال ہے، علماء فرماتے ہیں
ان منافقوں کی اس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں رحمت کی بارش برسائی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بارش لے کر آئے۔ اب اس بارش میں روشنیاں بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور اس میں گناہوں پہ سزا اور گرج اور اس میں کڑک بھی ہے۔ اگر انسان خواہشات کی زندگی پہ چلے گا تو یہ دین بتائے گا کہ جناب مار بھی پڑے گی، اور اس میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ کلفت بھی ہے، کبھی گرمی کے موسم کے اندر روزہ رکھنا کچھ دقت بھی ہے، خواہشات ٹوٹتی ہیں تو گویا کہ یہ ایک طرح سے گرج ہے دین کے اندر، اور اس پہ ملنے والا اجر یہ ایک نور ہے بجلی کی طرح۔ لیکن فرمایا یہ تو اس کی گرج اور چمک سے ایسے ڈر جاتے ہیں منافق کہ جیسے ان پر کوئی موت واقع ہونے لگی، خواہشات ٹوٹتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسلام تو ہمیں اپنی مرضی سے جینے بھی نہیں دیتا، یہ سمجھتے ہیں جی ہماری مرضی ختم ہو گئی ہے، ہم کیسے اس اسلام میں چلیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈال کے ہم بچ جائیں گے، اس طرح ہم موت سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ محیط بالکافرین، جہاں مرضی چلے جاؤ کافر ہر وقت کس کے گھیرے میں ہے؟ اللہ کے گھیرے میں ہے۔ کوئی بھی انسان، مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی مخلوق ہو، کوئی اللہ کے گھیرے سے باہر نکل سکتا ہے؟ ہر وقت ہر چیز اللہ کے گھیرے کے اندر ہے۔ تو فرمایا یہ کس جو ہے وہ شبے میں بیٹھے ہیں کہ جناب ہم اس طرح بچ جائیں گے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو ہی اچک نہ لے، یعنی ان کی بینائی ختم نہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان پہ چمکنے والی بجلی بڑی شدید ہوتی ہے، اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بعض اوقات اس کی شدت آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتی ہے۔ فرمایا اتنی شدید بجلی کی چمک ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کا نور ہی ختم کر دے، یعنی اسلام کے جب احکامات آتے ہیں تو ان کی جان نکلتی ہے، جب ان کو نماز روزے کا کہا جاتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اب اس پہ رکھ کے میں اور آپ خود اپنا پیمانہ ہے، یہ چیک کرنے کا آلہ ہے، ہمارے اندر ایمان ہے یا نفاق ہے، اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز ہم اگر پابندی سے پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے تو انشاءاللہ اللہ نفاق سے محفوظ رکھے گا، اور اگر عشاء اور فجر کی نماز بوجھ لگ رہی ہے اور اس کو یوں پڑھ رہے ہیں یا ہن پڑھنی پینی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں کچھ خلش ہے۔ اللہ پاک ہماری نفاق سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی کی وجہ سے ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب پھر بجلی کی چمک ختم ہو کے اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا، پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب اسلام کی وجہ سے کہیں سے مال غنیمت مل رہا ہے، کہیں کوئی عہدہ مل رہا ہے، کہیں کوئی چیز مل رہی ہے، پھر تو فٹافٹ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب کہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں پہ تو خندق کے حالات پیش آ سکتے ہیں، سخت حالات پیش آ سکتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ یہ منافق وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، وہاں آگے چلتے ہی نہیں۔ جیسے ایک بندہ سخت طوفان کے اندر سفر کر رہا ہو اور راستہ بالکل پگڈنڈی ہو تو وہ جب بجلی چمکتی ہے راستہ نظر آتا ہے چل پڑتا ہے، جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے وہ پھر رک جاتا ہے، میں کہاں جاؤں؟
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافق اس طرح متذبذب ہے، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ آگے چلیں، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ رک جائیں اور پیچھے ہٹے، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ حالت ہے ان منافقوں کی۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دے، ان کے کانوں کی سنوائی بھی ختم کر دے۔ یعنی اللہ پاک اگر چاہے تو ان کے ہدایت کے دروازے بھی بالکل بند کر دے۔ جیسے پہلے منافقوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا نا کہ اللہ پاک ان کے نور کو لے گئے، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ٹھپے لگا دیے، سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے۔ یہ اس سے کم حالت ہے ان کی، ان کو تو بالکل اللہ پاک نے گویا لکیر پھیر دی۔ اور ان کے متعلق فرمایا اگر یہ اپنی اس حالت سے باز نہ آئے، اسلام کی طرف نہ آئے، تو ہو سکتا ہے ان کے بھی ہدایت کے راستے اللہ بند کر دے۔ اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہر چیز پہ قادر صرف کون ہے؟ تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک چاہے تو الٹے دلوں کو سیدھا کر دے، اللہ پاک چاہے تو متذبذب دلوں کو دین پہ قائم کر دے، لیکن جب انسان خود نہ چاہے، ہدایت کی طرف آنا نہ چاہے، تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں فرمایا نلزمکموها وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کرتے رہو، ہم زبردستی تمہارے ساتھ ہدایت چمٹا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں اللہ پاک نے 20 آیات میں ہمیں صراط مستقیم کا کیسا بہترین پتہ دے دیا۔ پہلی 5 آیات میں بتا دیا کہ متقین کی یہ صفات، اور ان صفات کے حامل لوگ ہی ہدایت والے، یہی کامیاب ہے۔ پھر 2 آیات میں بتا دیا کہ جناب جو بالکل منکر ہیں، کافر ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی، آخرت بھی برباد ہو رہی۔ پھر 13 آیات کے اندر اللہ پاک نے منافقوں کا ذکر کر دیا کہ درمیان میں لٹکے ہوئے جو ہیں یہ بھی سخت خطرے پہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف واپس پلٹ آئیں، ورنہ اللہ پاک تو پھر جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہاں میرے عزیز دوستو، شروع سے آج تک قرآن کریم پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرنے والے آئے، اس کی سیدھی سادھی باتوں کو بھی انہوں نے فلسفیوں میں الجھا کر لوگوں کو قرآن کریم سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ انگریز کے دور میں ایک بدبودار ہندو پنڈت تھا، دیانت سرسوتی، اس نے مستقل ایک کتاب لکھی اور اپنی اس کتاب کے 14ویں باب میں صرف قرآن کریم پر ہی اعتراضات کیے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ہی نعوذ باللہ بہت ساری گستاخیاں اس نے کی۔ انہی میں یہاں پہ یہ آیت لکھ کر، طریقہ اس کا یہ تھا کہ آیت کا ترجمہ لکھتا اور ترجمہ لکھ کے پھر آگے کہتا محقق یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو محقق کہا کرتا۔ آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، یہ قاف کے ساتھ محقق نہیں ہے، قاف کے ساتھ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، اور چھوٹے کاف کے ساتھ محقق کہتے ہیں خارشی کو۔ یہ تحقیق کرنے والے نہیں، یہ خارشی ہیں، ان کو خارش ہوتی ہے، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اعتراض کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں جی ہم محقق ہیں۔ یہ محقق نہیں، محقق ہے۔ تو اس نے یہ اعتراض اٹھایا، کہتا ہے جی قرآن کریم کہتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ چوری پہ بھی قادر ہے؟ کیا اللہ زنا پہ بھی قادر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کریم غلط ہے کہ ہر چیز پہ تو قادر نہیں ہوا، اور اگر ہے تو پھر ہم میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے سوال اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا منہ توڑنے کے لیے بھی اپنے بندے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی، سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ۔ ان جیسے لوگوں کے فلسفے میں ہی منہ توڑنے والے جواب حضرت نے بھی نقل کیے، مستقل کتاب لکھی جس میں اس کو بڑے کرارے جواب دیے۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ چوری کہتے کس کو ہے، چوری کہتے کس کو ہے؟ تو سب حضرات جانتے ہیں کہ چوری کہتے کسی غیر کی چیز کو ہاتھ ڈالنا، کسی غیر کی ملکیت میں ہاتھ ڈالنا۔ تو حضرت نے فرمایا جب ساری کائنات ہے ہی اللہ کی تو چوری کہاں سے ہوگی؟ ساری چیزیں ہی اللہ کی ہیں، اللہ کی تو کسی اور کی ملکیت ہو تو وہ چوری کرے نا، اور کسی کی تو ملکیت ہے ہی نہیں، ساری چیزیں کس کی ہیں؟ تو چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے یہ کیسے ہو سکتی؟ اور پھر اگر زنا کی بات کرتے ہو تو اس کے لیے تو جسم ہونا چاہیے، اعضاء ہونے چاہیے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ جسم سے اعضاء سے پاک ہے، وہ سبحان ذات ہے، براء البراء ذات ہے، تو یہ چیزیں اس پہ کیسے آ سکتی ہیں؟ تو ایسی باتوں لے کر آج بھی لوگ قرآن کریم میں اعتراضات نکالتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے، اور ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں اللہ ان سب چیزوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ بھاگ نہیں سکتے اللہ سے، اللہ سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، اس کی طرف دھیان کرو، دوسری چیزوں کی طرف دھیان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم